جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف نامزد کر دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساحر شمشاد مرزا صاحب کو جوائنٹ چیف کے لیے نامزد کیا ہے۔ سمری پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچ چکی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کافی دنوں سے خبریں آ رہی تھی کہ کوئی کس کا نام لے رہا تھا، کوئی کس کا نام لے رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے فیورٹ ہیں، وہ اس کے فیورٹ ہیں۔ عاصم منیر صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ جیسے کوئی ان کی خان صاحب کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں، وہ میاں صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں، جنرل عامر جو ہے وہ زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اینی وے یہ ساری خبریں تو آتی رہی، اور اب اس وقت جو فائنل خبر یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہے کہ آرمی چیف تعینات کیا جائے۔ اس حوالے سے جو سمری آئی تھی جی ایچ کیو سے، اگر اس میں ریٹائرمنٹ ڈیٹس دیکھی جائیں تو وہ کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے تو 27 تاریخ کو ریٹائر ہو جانا ہے، اور موجودہ آرمی چیف جو ہے وہ 29 تاریخ تک رہیں گے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا آئینی نکتہ ہے جس کے حوالے سے گزشتہ روز بھی ایک ٹی وی پروگرام میں ملک کے نامور وکیل نے کہا کہ اس کے اوپر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے میری پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا جو پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اداروں کو ملائن کریں، ایسی کنٹروورسی کریٹ کریں جس میں اداروں کے اوپر الزام آئے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک شخصیت جو ہے وہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہی ہے، اس کو کس طرح آرمی چیف نامزد کیا جا سکتا ہے 29 یا 30 تاریخ سے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر کچھ دیگر قانون دان بھی جو ہے اب سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ کیا صدر مملکت اس تعیناتی یا اس سمری کو روک لیں گے یا فوراً دستخط کر دیں گے؟ اس حوالے سے میرے پاس جو اطلاعات ہیں، مجھے جو بتایا گیا کہ صدر مملکت اس کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس اس حوالے سے اس طرح کوئی آئینی اختیار نہیں ہے کہ جناب کہ وہ اس کو روک لیں یا اس میں کوئی چینج کر لیں۔ اور وہ جو سمری واپس بھیجنے کا اختیار بھی ہوتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو قوانین جب آتے ہیں اس میں اس طرح کی اسینٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ صدر مملکت اسینٹ دے گا، اور پھر وہ یا 15 دن روک لے گا، پھر واپس بھیجے گا، پھر وہ ٹوٹل یہ کوئی 25 دن کا پیریڈ لگ جاتا ہے جس میں وہ قانون منظور ہوتا ہے یا اسمبلی منظور ہوتی ہے۔ تو صدر مملکت اس قسم کا جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کا کوئی اختیار استعمال نہیں کریں گے، اور بلکہ کچھ تو ان کی جماعت کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً دستخط کر کے واپس بھیج دیا جائے۔ اب لیکن مسئلہ یہاں پہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ قانونی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص ملک کی کسی بھی اعلیٰ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ میں کوئی جا سکتا ہے کہ جو لسٹ آئی تھی اس کے تحت تو دیکھیں عاصم منیر صاحب تو ریٹائر ہو گئے تھے، اس کے بعد ان کی تعیناتی کیوں کی گئی؟ تو یہ ایک ایسا لیگل پوائنٹ ہے جو جس میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے۔ دیکھیں جہاں تک نامزدگی کا تعلق ہے، جتنے بھی جو 6 لیفٹیننٹ جنرل صاحبان تھے جن کے نام آئے تھے وہ سارے کمپیٹنٹ تھے، وہ سب اس اہل ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کی قیادت سنبھال سکیں بشمول عاصم منیر صاحب۔ لیکن یہاں پہ جو آئینی نقطہ ہے اور قانونی نقطہ ہے جس کی جانب کچھ لوگ اب اشارہ کر رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ حکومت ایک قانون میں تبدیلی کر رہی ہے آرمی ایکٹ میں، جس میں ایک ورڈ ڈالا جا رہا ہے ریٹین، یا کسی بھی وہ 3 اسٹار جنرل کو ریٹین کر سکیں گے پرائم منسٹر صاحب 1 سال تک۔ تو کیا عاصم منیر صاحب کو پہلے ریٹین کیا گیا ہے کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ، یا پھر اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھائے گئے ہیں، یا اس حوالے سے کوئی قانون میں تبدیلی کی گئی ہے؟ اس حوالے سے ابھی تک ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں۔ حکومتی جو دوست ہیں انہوں نے بھی کوئی چیز اس حوالے سے کلیئر نہیں کی، لیکن اب یہ سمری بھیج دی گئی ہے، اور وہی جو میں نے جس طرح پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر آنے والے دنوں میں بحث ہوگی۔ اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ 13 جماعتوں کی حکومت ہے، انہوں نے ایک آرمی چیف لگانا ہے۔ کیا یہ سارے معاملات وہ حل کر کے سمری نہیں بھیج سکتے تھے؟ اور اوپر اس کے ساتھ ساتھ ملک کے وزیر اعظم جو پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے، وہ یہ سمری بھیج کے دوبارہ جو ہے ترکی جانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ ترکی چلے جائیں گے۔ ایسی کیا جلدی یا ایسا کیا ڈر ہے کہ آپ نے سمری بھیجی اور ساتھ ہی آپ چلے گئے؟ تو یہ ایک چیز ہے۔ اس کے علاوہ اب عمران خان صاحب کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن آتا ہے؟ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی بھی یہ خبر آئی، اور آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں میں خود گاڑی میں ہوں، سفر کر رہا ہوں، ابھی تک ان کا ری ایکشن نہیں آیا اس طرح۔ لیکن جتنے بھی لیڈران سے میرے میسیجز وغیرہ ایکسچینج ہوئے، بات ہوئی، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حکومت نے بھیج دیا ہے تو صدر مملکت تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے،
لیکن اس میں یہ آئینی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس کی وہ بنیاد یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ جان کے یہاں پہ یہ ایمبیگوٹی ڈالی گئی ہے تاکہ جو ہے کوئی کنٹروورسی کریٹ ہو، تاکہ جو ہے عمران خان صاحب اس کے حوالے سے کوئی بات کریں اور یہ سارا مسئلہ جو ہے مزید ایک طرح سے متنازع بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے کچھ دیگر فیصلے وغیرہ بھی کرنے ہیں حالیہ دنوں کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، ملک کی جو معیشت ہے اس کی کیا صورتحال ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے گزشتہ روز جن باتوں کا ذکر کیا تھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی اس میں انہوں نے اکانومی کا بھی ذکر کیا تھا، اور کہا تھا کہ جناب ملک کی جو معیشت ہے وہ ان حالات یا اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی مزید جو ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ابتری کی طرف نہیں جا سکتے۔ اینی وے ایک غیر سیاسی ادارے میں ایک غیر سیاسی تعیناتی ہوئی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اتنی سیاسی مشاورت اور اتنی سیاست جو ہے شاید ہی کبھی پاکستان کے اندر ہوئی ہو جتنی ہم نے حالیہ دنوں کے اندر دیکھی۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اداروں کو اس طرح سیاست کے اندر ڈریگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اب ہو گیا ہے۔ اوپر سے خان صاحب جو ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں راول پنڈی، ان کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پنڈی میں آئیں گے، اور جس وقت یہ چیزیں فائنلائز ہو رہی ہوں گی، اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی جس طرح پریزیڈنٹ ہاؤس میں پہنچ گئی ہے تو چیزیں تو اب جلدی فائنلائز ہوں گی، تو خان صاحب بھی پنڈی کے اندر موجود ہوں گے، وہاں سے وہ واضح ایک پیغام دیں گے۔ اور گزشتہ روز جو آرمی چیف کی تقریر ہے اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، کچھ دیگر لوگ بھی اس چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، سیولینز کی بڑی ناکامی تھی، سیولینز نے بڑے مسائل پیدا کیے، لیکن کہیں نہ کہیں فوج کی بھی ناکامی تھی، کہیں نہ کہیں فوج بھی ماضی میں بہت زیادہ زیادتیاں کرتی رہی ہے سیاستدانوں کے ساتھ، اور جس طرح فوج کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے، جس طرح آرمی چیف صاحب نے ذکر کیا اپنی تقریر کے دوران، اسی طرح دیکھیں دوسری طرف بھی صبر ہے، عوام کا صبر بھی ہے۔ عوام بھی 75 سال سے صبر کر رہے ہیں، میرے اور آپ جیسے عوام، ان کو بھی شکایتیں ہیں، زیادہ تر شکایتیں سیاستدانوں سے ہی ہیں، اس لیے کہ ووٹ ہم سیاستدانوں کو دیتے ہیں، آرمی کو تو ووٹ نہیں دیتے، تو سیاستدانوں سے شکایتیں ہیں، حل بھی انہوں نے نکالنے پر۔ اینی وے یہ ایک نارمل سی تعیناتی تھی، اور اس کا جو حل نکالا ہے سیاستدانوں نے، جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ ہماری امید ہے کہ یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے، اگلے مرحلے میں آ جائے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، میں نے کہا فوراً آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کا نام فائنلائز کیا ہے پاکستان کے بااختیار وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، جو 13 جماعتوں کے وزیر اعظم ہیں، اور اس میں ان کی جو مشاورت تھی وہ آپ کو پتہ ہے لندن تک مشاورت ہوئی، وہ وہاں پہ جا کے اپنے بڑے بھائی سے بھی ملے اور ان کی بھی انہوں نے ان پٹ لی۔ ان کے اپنی جماعت کے لیڈران یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ میاں صاحب نے کوئی نام ریکمینڈ کیا تھا یا پھر یہ یہیں پہ نام ریکمینڈ ہوا، یہ تو اس کے اوپر آپ تبصرہ ہی کر سکتے ہیں، ریئل انفارمیشن تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ پر اینی وے جو بھی مزید چیز سامنے آتی ہے میری کوشش ہوگی کہ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔